دو دلوں کی داستان قسط نمبر 27۔ اگلا دن بہت گما گمی لیے ہوا تھا۔ آج بارات تھی تو سب کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ کیونکہ ٹائم کم تھا تو پارلر والی کو گھر ہی بلایا گیا۔ وہ اقصیٰ کو تیار کر کے اب صفا کو تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے آج کیسی بے چینی تھی جو صفا کو ہو رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ رہی کہ شاید ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بار بار دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن ماہر کے ہوتے ہوئے کیا برا ہو سکتا تھا، یہی سوچتے وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ اچانک ہی بارات کی آمد کا شور اٹھا۔ صدیقہ پھوپھو اور مہابیر لوگ بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ بارات کا انتظام بھی تاجان نے گھر پر ہی کروایا تھا، کیونکہ ان دنوں کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے حالات خراب تھے تو حال میں شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا انہوں نے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہنوں کو اسٹیج پر لایا گیا۔ دولہے تو ان شہزادیوں کو دیکھ کر ہوش ہی کھو بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے اقصیٰ اور سعد کا نکاح ہونا تھا، اس کے بعد صفا اور ماہر کا۔ سب سے پہلے مولوی صاحب نے سعد کا نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ دوران ترکیب ہی ماہر کو ایک میسج رسیو ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کے حواس ہی گم گئے تھے۔ پھر اسی نمبر سے اسے کال آئی تو وہ ایکسکیوز کرتا سائٹ پر چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ کال سنتا گیا غصے سے چہرہ لال ہوتا گیا۔ اتنے میں ہر طرف سے نکاح مبارک کی آوازیں آئیں تو وہ ہوش میں آیا۔ اب مہابیر اسے اسٹیج پر بلانے کا اشارہ کر رہا تھا تاکہ جلد سے جلد یہ فریضہ انجام دیا جائے۔ جب وہ اسٹیج پر آیا تو چہرہ سپاٹ تھا، کسی قسم کی خوشی نظر نہ آئی تھی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، ماہر نے انہیں ٹوک دیا، رکیے مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ الفاظ تھے یا بگلا ہوا سیسا جو صفا کے کانوں میں انڈیلا تھا اس شخص نے۔ کیا بکواس ہے یہ ماہر؟ مہابیر دانت پیستے بولا۔ ٹھیک سنا آپ نے بھائی، میں صفا سے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، خبیث انسان۔ مصدق نے آگے بڑھتے ہی ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آپ سب لوگ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی چاہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے والے؟ وہ ہونٹ سے خون صاف کرتے دوڑا تھا۔ بولا تھا۔ مہابیر تو حیرانی سے اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ صفا کا حال تو سب سے بدتر تھا۔ سفید چہرہ لیے پٹی پٹی آنکھوں سے وہ مہابیر کا یہ بھیانک روپ دیکھ رہی تھی۔ ماہر، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی عزت کا سوال ہے یہ، تماشا کیوں لگا رہے ہو اب؟ مہابیر اسے بازو سے جھنجھوڑتے بولا۔ بھائی یہ لڑکی، اس نے صفا کی طرف اشارہ کرتے کہا، میرے لیے صرف ایک چیلنج تھی۔ لڑکیاں مرتی ہیں ماہر خان پر، لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جو ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی، مجھ پر، ماہر خان پر حکم چلاتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی یہ آکڑ تو ماہر خان توڑ کر رہے گا۔ کمینے انسان! اس سے پہلے کہ من آگے بڑھ کر ماہر کو جان سے مار ڈالتا، زہیر نے اسے قابو کیا تھا۔ چھوڑ دے بھائی، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی، جبکہ مسرت اور طاہر صاحب تو شکستہ حالت میں کھڑے تھے۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے ماہر خان، میں نے یہ تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری کہ تم کسی کی عزت کو یوں چیلنج بناتے پھرو گے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ مہابیر اسے دھکا دیتے بولے۔ رک جائے مہابیر بھائی۔ اس سے پہلے کہ مہابیر اس کو دھکے مار کر نکالتا، صفا کی آواز سن کر رک گیا اور خیریت سے پلٹ کر اس معصوم گڑیا کو دیکھا تھا۔ سعید اور رفیق بھائی کو دلاسے دے رہے تھے۔ سعید اور رفیق
بھائی کو دلاسے دے رہے تھے، ورنہ ان کا بس نہ چلتا کہ ماہر کو جان سے مار ڈالے۔ مابیر بھائی، اتنا تو آپ بھی نہیں جانتے ماہر کو جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ اسٹیج سے اتر کر ماہر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ماہر کو دیکھ رہی تھی اور ماہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے اور اسے سینے سے لگا لے۔ ان کو مذاق کرنے کی عادت ہے اور اب بھی یہ ہم سب کو تنگ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہے نا ماہر، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آج سے پہلے کبھی مذاق کیا ہے تم سے جو اب کروں گا میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اچھا، تو کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو، یا میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی، لیکن ایسا مت کریں ماہر، میں مر جاؤں گی۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ ماہر کا مارے ضبط کے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا صفا کہ تم میرے لیے صرف ایک چیلنج تھی جسے میں جیت چکا ہوں۔ کہاں تم اور کہاں میں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ماہر خان کی دلہن بن سکو۔ آج کے بعد سے نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے۔ وہ یہ کہتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج وہ اپنا سب کچھ یہاں ہار گیا تھا، اپنا بھائی، اتنے پیارے رشتے اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنی صفا کو ہار گیا تھا، بلکہ توڑ گیا تھا۔ اور وہ معصوم ویسے ہی ہاتھ جوڑے کھڑی اپنی قسمت کی ستم ظرفی دیکھ رہی تھی۔ داجان کے کندھے جیسے اچانک ہی جھک گئے تھے۔ مابیر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان سے نظریں بھی ملا سکے۔ وہ جھکے کندھوں سے داجان کے پاس آیا تھا۔ مجھے معاف کر دے داجان، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ صفا میری بہن ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے داجان، اور میں کبھی اپنی بہن کا برا نہ چاہتا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرا یقین کرے ورنہ میں یہ سب کبھی نہ ہونے دیتا۔ وہ داجان کا ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا اپنے بھائی کی گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ماہر، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے مابیر خان، اور نہ ہی ان سب میں تمہاری کوئی غلطی ہے، تو تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے اب بھی اتنے ہی عزیز ہو جتنے پہلے تھے۔ تم میرے لیے بالکل میرے پوتوں جیسے ہو عزیز، تو مجھے ماہر بھی تھا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئے جب ایک دم سے کسی کے گرنے کی آواز سے سب پیچھے پلٹے تھے، جہاں صفا ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوش پڑی تھی۔ صفا، سب دوڑ کر اس کے پاس گئے تھے، سب کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ من، گاڑی نکالو جلدی، زہر کی آواز پر من باہر بھاگا تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ مابیر من مسرت اور طاہر کے ساتھ ایزل اور فاطمہ بیگم ہاسپٹل گئے تھے، جبکہ داجان نے جلدی سے اقصیٰ کو ساتھ کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ مہمانوں کو فارغ کرنے کی ذمہ داری مصدق پر ڈالتے وہ سب بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی ہر چیز تس نس کر دی تھی، آنکھوں سے آنسو تر و تر بہہ رہے تھے۔ پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، بار بار صفا کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے کمرے کا حال بگاڑ دیا تھا۔ جب سمجھ نہ آیا تو جا کر اپنا ہاتھ زور سے شیشے پر دے مارا۔ پل بھر میں ہاتھ لہولہان ہو گیا تھا، لیکن یہ تکلیف تو اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو وہ صفا کو دے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے صفا۔ میں بہت مجبور تھا۔ کاش میں یہ کسی کو بتا سکتا، کاش تم ماہر خان کی جان ہو، اس کے جینے کی وجہ ہو، اس کا عشق ہو، تم میرا سب کچھ ہو صفا، آئی لو یو۔ غصے سے دہاڑتے آخر میں وہ کانپ گیا تھا، بے سدھ ہو کر وہ وہیں بیڈ پر گر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل ابھی دھڑکنا چھوڑ دے گا۔
یا اللہ مجھے ایسی زندگی نہ دینا جس میں صفا نہ ہو۔ میرے رب مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں سب ٹھیک کر سکوں۔ جب برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر ایک ساتھ 2 نیند کی گولیاں بغیر پانی کے لے کر بیڈ پر ڈے گیا۔ دوسری طرف صفا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اگلے 24 گھنٹے تک اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سب کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ ماں بیر بھی ساری رات وہیں رہا، کہیں صبح جا کر داجان نے زبردستی اسے گھر بھیجا تھا کہ تھوڑا ریسٹ کر لو پھر بعد میں آ جانا۔ وہ گھر داخل ہوا تھا، ابھی تک گھر ویسا ہی سجا ہوا تھا۔ مجاہد کو بلا کر اسے صاف کرنے کا کہا۔ وہ اندر آیا تو سامنے اسے ماہر نظر آیا جو نہ جانے کہاں جانے کی تیاری میں تھا۔ ماں بیر اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں جانے لگا جب ماہر نے اسے روک لیا۔ بھائی خبردار ماہر خان، خبردار، تم نے مجھے بھائی کہا تو نہیں ہوں تمہارا بھائی، پلیز ایسا مت بولے، میرا آپ کے سوا اور ہے ہی کون۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا جب ماں بیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری آنکھوں سے فی الحال دور ہو جاؤ ماہر، میری آنکھوں سے فی الحال دور ہو جاؤ ماہر خان، اس وقت میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر، رات کو سکون کی نیند سوئے کیسے تم؟ وہاں پورا راجپوت ہاؤس ہاسپٹل میں اپنا سب ہارے بیٹھے ہیں۔ ماں بیر کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ہاسپٹل؟ ہاسپٹل کیوں بھائی؟ کیا ہوا صفا تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوہ اب کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے تمہیں اس کی ماہر خان؟ وہ تو ایک چیلنج تھی نا تمہارا، تو یہ چہرے پر اتنی پریشانی کیوں، یہ بے چینی کس لیے؟ فار گاڈ سیک بھائی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے صفا کو، خدا را بھائی بتائیں مجھے۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ مر رہی ہے وہ، سنو ماہر خان، موت اس کے سر پر کڑی ہے کیونکہ تم نے اسے جینے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے، اگر 24 گھنٹے کے بعد اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دعا کرو کہ مر جائے وہ، کیونکہ اسے زندگی مل بھی گئی نا تو یہ دنیا اسے جینے لائق نہیں چھوڑے گی۔ بھائی، ماں بیر کی آخری بات پر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ بھائی اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اسے میں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا، وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں لگ رہا تھا۔ خبردار اگر تم اس بچی کے آس پاس بھی بھٹکے ماہر، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں بیر اسے تنبیہ کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ماہر کی تو جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اچانک ہی غصے سے اٹھتا وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، نہ جانے اب کہاں، نہ جانے اب کیا قہر دھاڑنے والا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ہوش لوٹے تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ اچانک ہی ساتھ کھڑی نرس کی اس پر نظر پڑی تو وہ فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ایک دفعہ تو سب ہی پریشان ہو گئے تھے نرس کو یوں بھاگتا دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے اب؟ طاہر صاحب اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ بے ساختہ سب کے سر سجدے میں جھک گئے تھے، سب باری باری جا کر اس سے مل آئے تھے۔ دوائیوں کی زیر اثر وہ تھوڑی دیر بعد ہی پھر سے سو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا صفا کو لے کر وہ رو رہی تھی۔ اس نے بھی تو ساتھ جانے کی ضد کی تھی لیکن داجان نے سعد کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اگر ایک پوتی ہاسپٹل میں تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری پوتی کی خوشیوں کو برباد کر دیں، اس لیے انہوں نے سعد کو ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اور اس کے ہچکی بھرتے وجود کو دیکھتے اس نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اور زوروں سے رو دی تھی۔ یہ کیا ہو گیا سعد، ایسا کیوں کیا ماہر بھائی نے؟ صفا کتنی خوش تھی لیکن کیا ہوا؟ اس کی خوشیوں کو گرہن لگ گیا۔ سعد، ہماری صفا آج ہاسپٹل میں ہے۔
اور میں یہاں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، ساتھ مجھے لے جائیں اس کے پاس پلیز۔ وہ پیچھے سے اس کی شیروانی دبوچتے اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ بس چپ اقصیٰ میری جان، رونا بند کرو چندا، صفا بالکل ٹھیک ہے، اسے ہوش آ گیا ہے، ابھی من کی کال آئی تھی، رونا بند کرو جان۔ وہ اس کے سر پر قبر رکھتے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ ساتھ ہم چلتے ہیں نا ہاسپٹل؟ وہ اس سے الگ ہوتے بولی۔ ابھی نہیں، لیکن صبح ہم ضرور جائیں گے۔ شاباش، رونا بند کرو اب، کیا حال کر دیا ہے میری آنکھوں کا۔ وہ اس کی آنکھیں چومتے بولا تو وہ ایک دم سے بکلا گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ اس سے فوراً الگ ہوئی۔ نہ مسز، اب یہ دوری نہیں، دور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب۔ آگے بڑھتے ایک ایک کر کے اس کی جیولری اتاری تھی اس کی۔ آگے بڑھ کر ایک ایک کر کے اس کی جیولری اتاری تھی۔ سعد، کیا کر رہے ہیں؟ پیار کرنے لگا ہوں یار، اتنا بھی نہیں پتہ، وہ بے باکی سے بولا تو وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ سعد اس کا دھیان صفا سے ہٹانے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ میرا گفٹ؟ اسے اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ کر وہ فوراً بولی، صبح لے لینا، اب مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ پھر اس کی ایک نہ سنتے اسے وہ اپنی دنیا میں لے گیا تھا۔ دو لفظ محبت کے اگر محبوب کے ہونٹوں سے ادا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں بہار سی چھا گئی ہو، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، گیت ہی گیت سنائی دیتے ہیں، پھر محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بس ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے جہاں ہر اختتام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔